ایک مدینے دی پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا، او مسجد نبی دا دروازے کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے مائی کرے ادھر میٹنگ ہو رہی، بڑے بڑے ملکاں دے وفد آ کے بیٹھے، میرے نبی صحابہ نال دیگر ملکاں دے وفود نال ملاقات کر رہے تے میٹنگ بڑی اہم تے مائی وڈیری تے پاگل اشارہ پہ کرے، میرے نبی اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے سارے صحابہ نال، مائی ہاتھ پڑھ کے کہہ دیئے میری گل سنے آجے، مائی نے پکڑیا تے میرے نبی نو مدینے دی گلی چلے کہ پھری جاوے تے گلنا سنائی جاوے، نہ مائی چھڑ دیئے تے نہ حضور ہاتھ چھڑاندے نے، سارا دن گزر گیا تے مائی چھڑے نہ تے حضور چھڑاندے ہی نہیں، شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، مائی دیاں گلنا مک گئیاں، مائی تھک گئی تے آپ ہی نبی پاک دا ہاتھ چھوڑ کے مائی آپ ہی ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرمان لگے اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی چو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا، جنہ دیاں کوئی نہ سنے انہ دیاں میرا ہی ماہی سن دے، میرے نبی نے میرے آقا نے اس مائی نے فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو، بس اینا ہی فرمایا تے مائی ہوگی شروع، مائی ہوگی شروع، مائی کہنے لگی میں سونے کی دسا جدو جوان سے شادی ہوئی مکھی آ گئی، ساری زندگی مکے گزاری ہے، انہوں سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے، پترہ سنیا دس مٹھا بول دیں، گلہ گلہ کی پترہ تو کلمہ پڑھا لیں دیں، سنیا ایڈا سونا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے ہیں، کہن لگی سنیا نو بے کے لوگ اپنے ماپے قربان کر دیندے ہیں، پتر قربان کر دیندے ہیں، میں سنیا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے ہیں، میں تے دردی مکہ چھڑ کے ٹر چلی ہوں، کدرے متھے نہ لگ جائے، انہوں بڑیری عمرے اپنے پیو داتے تا دین کیویں چھڑ دے واؤ، او دے آنکھیں لگے اپنے بتن کیویں چھڑ دے واؤ، میں تے مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلی ہوں، ادھر مائی دا پنڈے آیا ہوں، نبی کریم دے بوئے چ گٹھڑی رکھ کے ٹر پے، کہ مائی آواز دے کے کہن لگی میں سونے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے، کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے، ذرا جاندی وری ماں دی نصیحت سنی جاؤ، مڑ کے فرمایا جی اماں جی، کہن لگی میں سونے اس جادوگر دے متھے نہ لگی، اُدھی آنکھیں لگے کدھرے اپنے ماپے نہ چھڑ دیویں، اپنا دین نہ چھڑ دیویں، میرے آقا مسکران دے جا رہے، آواز دے کے کہن لگی میں سونے کہ جاندی وار دس جاؤ، کدے ملن جی کرے کتھے آواؤ، فرمایا اماں جی مکہ ہی آ جایا جائے، مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے، رو کے کہن لگی میں سونے جاندی واری دس جاؤ، ہندے کون، میرے کریم نے مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی، اسی ہوئی محمد ہونے، اسی ہوئی محمد ہونے، مائی کہن لگی میں سونے او تو ہیں، اکھے اماں جیوں میں ہی ہاں، تے مائی تڑپ کے کہن لگی پھر سونے تر مڑ واپس آئی، حضور آئے تے مائی کہن لگی گٹھڑی چوک تے جتھے چلے ہم انہوں نال لے جا، میرے آقا نے گٹھڑی اٹھائی تے مائی پیچھے پیچھے تے میرے نبی اگے اگے بڑ مکھے آگے، ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، تیری کیا بات ہے، تیری جنوں لگدا وہ بولے تیری، پھر آکھا جے سونے تیری، ایتھے نام ہی آکھے قبر جو جدو حضور ہونے نے تیرے لمحہ جو آپ ہی نکل جانا ویکھو سونے تیری تے کیا بات ہے، پیر سرکار جی عیسیٰ تے انج کر کے ٹھوکر مار کے کہندے سن قم باذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نال، تے مردے اٹھ کے بہ جاندے سن، ایڈے پڑھے لکھے بیٹھے منو سچی دسیو، اے بندہ مردے نو آکھے اٹھ دا کیونکہ سندا ہی نہیں، سنے تے اٹھے نا، تے عیسیٰ ٹھوکر مار کے فرماندے نے اٹھ کے بہ جاندا، اے دا مطلب سن کے اٹھیا نہیں، بولے سبحان اللہ، اے دا مطلب ہے سنیا کہ اٹھن دا حکم ہے پھر اٹھے آئے، پر جدو کملی والے قبر چھوڑے نا
حضور دی آمد طیبہ ہونی ہے تو مردیاں آپ ہی قبر چ استقبال ہی اٹھ کے بہ جانا ہے ساڈا ماہی آئے اساں تے اتھے بھی کہنے سونے تیری سارے بولو یار کملی والے تیری سنیا تے ہے سی پر ویکھ کے کہنے تیری کیا بات ہے ہن میں اگلی گل سنا لگا اے تے میں گل کیتی لقد جاکم رسول اے او وجہ دے وچ رسولاں ورگا رسول بھی دے ورگا کوئی نہیں ہن اگلی عزیزن علیہ ما عنتم اے محفل وچ جڑا او آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے آخر تے نا ادا مطلب جڑا آخر تے آوے دی جگہ بھی آخر تے ہوندی ہے پھر او دی رحمت تو صدقے نہ جائیے آئے اسی ساری امتہ تو آخر چاہ تے جنت چاہ سارے تو پہلے جانا ہے کیونکہ عزیزن علیہ ما عنتم غلامہ دی پریشانی تے کملی والے کو ویکھی جاندی نہیں نا کیوں جوانو حضرت دیہڑے اللہ نے رجاعت فرمایا ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون پروردگار نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ قلم لوح محفوظ تقدیران لکھا لگی کہنے لگی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ کہنے لگی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے بے نیک جنتی چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی دی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ ایک امت دا قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا داؤد دی امت دا قانون عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیے قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان کے گناہگار دوزخ سے جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے ہی نہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہے کہنے لگی یا اللہ آخری امت آ گئی ہے قانون بدلتا ہی نہیں میں پرانا ہی لکھن لگی ہاں اللہ فرمایا قلم ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشنا فرمایا لکھ امت مذنبۃ و رب غفور لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے امت گناہگار تے رب بخشنہار عزیزن علیہ ما عنتم سویرے اٹھ کے نا محفل تو فارغ ہو گے نا تم صبح کدھرے نا کسے فروٹ والی ریڈی تے 2-4 گھڑیاں رکھ کے ویکھو بھلا کوئی گاہک انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا کیوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے حافظ جی چپ کر کے بیٹھو تقریر جاری ہے چپ کر دو تاری مہربانی بس چپ کر دو میں نے تقریر کر رہا ہوں میں تھوڑی ساری سن کے جاؤں گا نوجوانوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے تو دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی وہ بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ گلیا کیلا قبول نہ کریے او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جن تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے
میں کرم تے نگاہ کر کے انہوں نے انج دا بنا دے گا کہ نبی بھی انہوں شامل ہوں دیاں دعاواں کریا کرن گے. میرا نبی کتنا رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے. نبی پاک نے ایک دن نوجوان ملیا جدا نام ہے دہیا کلبی، ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرما دے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما دے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ ویکھدیاں. وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. رات میں سجدے تو دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ادھا سونا بنائے تو دوزخ چا ساڑن نہیں بنائے، انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دو. رات میں دعا کی تھی تو صبح دائی قلبی رون دائی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا. کہنے لگا جی میں مدینے دے قریب ایک قبیلے دا سرداران 700 افراد دا قبیلہ ہے، میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے توہانو دے کے بھیجے. نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا. انہیں عرض کی تھی میں کلمہ کے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کتنے کے سونے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نے کچھ نہیں کہنا. انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے پر میں کیوں رونا ہے؟ اس کی تھی سونے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ انجدہ یاد تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا. میرے کریم نے فرمایا بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالنے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے دیں تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. اوہ میری ملت نوجوانوں میرے نبی زاروں کی تار روپے. آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ہے سانے. قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں. قرآن وچ رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا. اللہ قرآن چ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. خالق نے فرمایا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں کیوں مارے آسی تے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا. میری ملت دے نوجوانوں انہاں تیاں نو پیواں نال کو وکھرے جو پیار ہو دے. اے عید گزری ہے نا تو اپنے بیڑے چ ویکھیا ہوے گا بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے عید تے اپنے ویراں کو کپڑے نہیں منگدیاں بڈھے باپ کو منگدیاں نے ابو جی کپڑے لے دو تو کہ دنیا دا مان باپ ہوندے نے. انہیں اکھیا سونیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں. سرکار روئے جبریل آ کے عرض کی پچھلے بھی معافی ہے کہ آئندہ نہ کرے. میرے نبی نے معافی لا دی تھی تو پھر رو رہے فرما ہونے کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اجلی کو گناہ یاد سونا تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا. فرما او بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال دی تجارت بھی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ کئی سال دے بعد آ کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا. میں پوچھا تو کون ہے؟ بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں آکھیا میں اس گھر دا مالک ہوں، میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے آسا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جب مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی جایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے. عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواؤ. پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کرتا رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. میں اپنی بیوی میں اکیلا تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا ایدی ماں مر جائے گی بڑے
चावां नाल पाल दी रही आओ अर्ज की सोने बीवी नूं धक्का मारे आओ अपनी बेटी नूं लेके जंगल वाल जा रहे आओ वो बेटी राह च मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कहंदी है बाबू